بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ حق اپنے اندر سچائی اور صداقت اور حقانیت کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اور باطل اپنے اندر طغیان، سرکشی، بغاوت، افتراء، الزام، جھوٹ، وعدہ خلافی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت اور جو فتح اور کامیابی اور کامرانی ہمیشہ حق ہی کو حاصل ہوتی ہے، اور باطل ہمیشہ اس کو ذلت، مسکنت اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں بھی مردود ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے حضرات کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل مٹنے والی ہی چیز ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے لے کر قیامت تک ہر اچھا کام کرنے والوں کی مخالفتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے وہ کام اللہ کو پسند ہوتا ہے، عند اللہ مقبول ہوتا ہے، تو ایسے کام کرنے والوں کے پیچھے مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، اور بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اور باطل دیکھنے میں بظاہر سرخرو دکھائی دیتا ہے، جو اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اور اپنی حکومت کے ساتھ، اور اپنی کثرت کے ساتھ جب آتا ہے تو لوگ دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اتنی جماعت ہے، اور یہ اس کے تعلقات بہت اچھے اچھے لوگوں سے وابستہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو چاہنے لگتے ہیں، وہی بندے ہزاروں پہ غالب آتے ہیں، چونکہ وہ حق کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو کثرت میں رہنے کے باوجود باطل کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا، اس کو ہمیشہ ذلت اٹھانا ہی ہے، اس کی قسمت میں بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ایسے حضرات کے لیے تو دنیا میں ذلت ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ تو دنیا میں ہمیشہ حق کے ساتھ باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی، صف آرائی ہوتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو غالب کیا ہے، حق کو سربلند کیا ہے۔ جو آدمی حق سے جڑ جائے گا، دین سے جڑ جائے گا، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں جو سب سے پہلے تشریف لانے والی ذات گرامی کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کے مد مقابل شیطان تھا، جو ہر طریقے سے آپ کو راہ راست سے روکنا چاہ رہا تھا، آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد حضرت آدم علیہ السلام کے شامل حال رہی۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور شیطان ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو گئے۔ تو وہ ہم ظاہری چمک اور دمک کو دیکھ کے، لوگوں کی کثرت کو دیکھ کے اور لوگوں کے مال اور ان کے جائیداد اور ان کے منصب اور مقام کو دیکھ کے خوف کھا جاتے ہیں۔ ارے ہم لوگ اتنے ہیں اور یہ لوگ اتنے ہیں، کیا کریں گے؟ ہر آدمی کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھائیے، ان کا جو دل تھا وہ اللہ کی یاد سے اور ایمان سے ان کا دل بھرا ہوا تھا، مضبوط تھا، کم تھے لیکن ہزاروں پہ غالب آتے تھے۔ تو ہم بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، اللہ کے نبی سے مضبوط ہو جائے اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سے مضبوط ہو جائے۔ ساری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جو آدمی حق پہ ہوتا ہے، حق کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکریں اور کوششیں کرتا ہے، چاہے ساری قوم مل جائے، سارے لوگ مل جائیں، مل کر بھی اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تاریخ اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد ہے الہ کلمت اللہ، لوگوں کو راہ راست پر لانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ کیسے ماحول میں آپ تشریف لائے؟ وہ زمانہ کیسا تھا کہ نمرود ظالم و جابر بادشاہ اس زمانے میں موجود تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں تشریف لائے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بولتے رہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات مضبوط کرنے لگے، دیکھو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ نفع کا دینا، نقصان کا دینا، ذلت کا دینا اور بیماری کا دینا، صحت کا دینا، تندرستی کا دینا، فقیری کا دینا، بادشاہی کا دینا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ سارے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بچانا چاہتے ہیں اسے کون مار سکتا ہے؟ لیکن باطل کا کیا انجام ہوا؟ نمرود کا اور اس کے ماتحت لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ لکھا ہے کتابوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے ایک مچھر کا انتخاب فرمایا، وہ مچھر بھی لنگڑا، وہ مچھر بھی لنگڑا، اور وہ اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک میں داخل ہو کے دم کرنے لگا۔ معمولی مچھر کو وہ نہیں ہٹا سکا نمرود، اور بہت بڑا بادشاہ جو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں بھی تمہارا رب ہوں، اور وہ مچھر اندر داخل ہوا اور وہ تکلیف دیتا رہا، اسی حالت میں نمرود مر گئے۔ میرے بھائی، اللہ کی قوت اور طاقت کے سامنے کوئی چیز آ سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا، حق پہ رہنے والوں کو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مشرکین اور کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے نور کو بجھا دیں، ایمان کو بجھا دیں، اسلام کو بجھا دیں۔ یہ مخالفین تو یہ چاہتے ہیں، معترضین تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے علاوہ کوئی اور بات منظور نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو، مشرکوں کو ناپسند لگے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہر دور میں، ہر زمانے میں مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حق، جو آدمی حق پہ ہوتا ہے، حق کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے ساتھ مخالفتیں ہوتی رہی ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے،
خاتم الانبیاء، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود اور منظور نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کائنات کی کوئی چیز دنیا میں موجود ہوتی۔ اس نبی کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ آپ پر بھی اعتراض کرنے لگے، آپ پر بھی مخالفتیں، آپ کی بھی مخالفتیں کرنے لگے، آپ کو کاہن، مجنون، دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام مسلسل دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور خندہ پیشانی سے جھیلتے رہے، اور ہوا یہاں تک کہ لوگوں نے تکلیف دی کہ اوجڑی لا کے آپ کے جسم پہ ڈالی گئی، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہر چیز کو برداشت کیا۔ طائف میں گئے تو بد نصیبوں نے آپ پر پتھر مارے، آپ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے، لیکن ہوا کیا؟ انہی کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ تو باطل شروع میں سرخرو دکھائی دیتا ہے، کثرت میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ذلت اور ناکامی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین پر مضبوطی سے جمیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ جو آدمی حق سے جڑ جاتا ہے گویا وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جس آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہی مزاج بنایا تھا اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کا۔ وہ تھوڑے تھے، قلت میں تھے، لیکن ہزاروں میں وہ لوگ غالب آتے تھے۔ جب ان کا نام لیا جاتا اور ان کے کارنامے سنائے جاتے مخالفین کے سامنے، معترضین کے سامنے، تو لوگ دنگ رہ جاتے، حیرت میں پڑ جاتے یہ کہ کیسے لوگ۔ اس واسطے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ذہن اور مزاج کو ایسے بنایا تھا۔ ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ حق ہمیشہ غالب ہو کر ہی رہے گا، اللہ کی فتح، اللہ کی کامیابی حق ہی کو حاصل رہے گی، باطل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا انجام ذلت ہے، رسوائی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں وہ مردود ہوتا ہے، لوگ اس کو چاہنے نہیں لگتے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ابھی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن میں ہم ایک عظیم الشان دن کا استقبال کرنے والے ہیں، جسے ہم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ جب اس واقعے کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس بے دردی کے ساتھ ظالموں نے، جابروں نے اور نافرمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور رفقا کو شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ، یہ نواز رسول ہے۔ باطل تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جب آدمی کے دل میں لالچ آ جاتی ہے، عہدے اور منصب کی خواہش جب پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر تکبر اور حماقت جب آ جاتی ہے، اور آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو اس کے پاس خاندان، اس کے پاس رشتہ داری، اس کے پاس تعلق کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کوئی چیز نہیں جانتا۔ تو یہی ظالم اور جابر لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان اور ان کے رفقا کے ساتھ کیسا سلوک کیے، اور وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شہادت کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو اس طریقے سے آسان لفظوں میں سمجھیے کہ اسلام میں امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امامت صغرا اور ایک ہے امامت کبرا۔ امامت صغرا جیسے 5 وقتہ نماز کا جو امام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ امام کیسے ہونا چاہیے؟ متبع شریعت ہو، دین کا پابند ہو، مسائل کا علم رکھتا ہو، اور متشرع ہو، اور اچھا آدمی ہو۔ ایسے آدمی کو امام بنانا چاہیے، فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے فاسق کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے،
امامت صغرا کے بھی کچھ شرائط ہیں، امامت کبریٰ کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ حکومت اسلامیہ کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار جو آدمی ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ایسا ہونا کہ دین کا پابند ہونا اور دین کی حفاظت کرنے والا ہونا، متبع شریعت ہونا، تو ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جس آدمی کے لیے مجھے بیعت پر مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، وہ آدمی کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، یزید کے اندر یہ لیاقت صلاحیت نہیں ہے، وہ تو فاسق اور فاجر آدمی ہے، گنہگار آدمی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور اس کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، لیکن اسلام کے ایک اصول کو ٹوٹنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ حق جوئی، حق پرستی کی وہ مثال قائم کر دی، رہے گی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنتے رہیں گے، ان کے کارناموں کو سنتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے کہ جس شخصیت کے لیے مجھے مدعو کیا جا رہا ہے، بیعت کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس شخص کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، فاسق ہے۔ ایسے آدمی کو حکومت اسلامیہ کا ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے۔ آپ نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ ایسے ہی ہوتے ہیں حق پرست، حق کو چاہنے والے، حق کی مدد کرنے والے، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں ہماری جان چلی جائے لیکن جو حق ہوتا ہے وہ حق بول کے رہتے ہیں۔ باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایک نہیں کئی واقعات ہیں میرے بھائی، اس وقت موقع نہیں ہے۔ ٹائم کیا ہو رہا؟ 9:20۔ تو پہلی گزارش جو اس موقع سے ہمیں کرنا ہے، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے بڑا مضبوط دین ہے، تمام مسائل اور تمام احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس دین سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو بندہ دین سے مضبوط ہوگا، اسلام سے مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوگا، اور جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو بھی سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پہلی گزارش اختصار کے ساتھ۔ دوسری گزارش یہ ہے، ابھی عاشوراء کا دن آنے والا ہے، بڑا اہمیت کا حامل یہ دن ہے، بڑے بڑے عظیم الشان واقعات عاشوراء کے دن رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ کون سا دن تھا؟ وہ عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ٹھہری جودی پہاڑی پر وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ بھی عاشوراء کا دن۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں، آسمان سے جو سب سے پہلی بارش دنیا میں نازل ہوئی وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ آسمان سے جو سب سے پہلی بارش دنیا میں نازل ہوئی وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ یہ اتنا متبرک، بڑی عظمت والا، احترام والا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا۔ یہ عاشوراء کا جو روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب اب بھی باقی ہے، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہجرت سے قبل اللہ کے نبی علیہ السلام عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے نفلی طور پہ، اور جب ہجرت فرما کے گئے مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہودیوں سے پوچھے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرمایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے شکرانے میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی کیا ہے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے حقدار ہم زیادہ ہیں، تم سے زیادہ ہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھو۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آخری زمانے میں قولاً اور فعلاً یہ حکم فرمایا کہ دیکھو صرف عاشورہ کا ایک دن کا روزہ مت رکھو، اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس کے ساتھ 9ویں کا یا پھر 11ویں کا ایک روزہ ملا لو۔ صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لو یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا لو۔ ایک روزہ رکھنا یہ فقہاء نے لکھا ہے مکروہ ہے، اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو ایک کام جو ہمیں کرنا ہے، استحباب ہی کا درجہ ہے، تو روزوں کا اہتمام کرنا ہے، 2 روزے ہمیں رکھنا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے تو توبہ ہے، توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو روزوں کا اہتمام، دوسرا عاشوراء کے دن ذرا اپنے اہل و عیال میں بھی ذرا اچھا خرچ کرنا، ان کو اچھا سے اچھا کھلانا۔ من وسع یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سال اس پر وسعت فرمائیں گے، فراخی فرمائیں گے۔ ذرا اچھا سے گھر میں جو روزانہ بنتا ہے اس کے مقابلے میں ذرا اچھا سا کھانا بنائیں، اپنی حیثیت اور استطاعت کے اچھا سے کھانا، مطلب قرضہ لے کے یا لے کے وہ کرنا نہیں ہے۔ جو اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ذرا سا اچھا کھانا بنائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بڑی برکت رکھیں۔ اور جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، جو ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، ایسے لوگوں کو بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 2-3 گزارشات تھیں۔ موسم بھی بالکل سرد ہے، بارش ہو رہی ہے، تو میں زیادہ وقت بھی آپ حضرات کا لینا نہیں چاہتا۔ اس موقع پر چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔